نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دوسری تراویح ہم سب نے پڑھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی مسلمانوں نے پرانے قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ بدل دیا تو یہودیوں نے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف کہا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ کے پاس علم ہے، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اگر علم کے بعد بھی آپ اپنی جنتا کی خواہشات کے مطابق چلیں گے انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی بھی امام کو، کسی بھی دینی رہنما کو اپنی عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، اتنی ہی لمٹ میں رہنا چاہیے جتنی شریعت میں اجازت ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کے حوالے سے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ جن کو میں نے کتابیں عطا فرمائی یہ اپنی اولاد کو جیسے پہچانتے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، یقین سے جانتے تھے۔ آخری نبی یہی جن کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، یہ مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، یہ سب کچھ تورات میں لکھا تھا۔ یقین سے وہ لوگ جانتے تھے، اتنے یقین سے جیسے انسان اپنے بچوں کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ بھیڑ میں بھی ہمارا اور آپ کا بچہ ہو تو دور سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنے ہی یقین سے ان کو معلوم تھا کہ یہ محمد آخری نبی ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے تھے حسد کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ نے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو حق بات کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپاتی تھی۔ ہم عالم علماء کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سئل عن علم، اگر کسی عالم سے، کسی امتی سے یہ پوچھا جائے کہ یہ مسئلہ بتا دو، یہ علم کے بارے میں بتا دو، اور اسے معلوم ہے اس کے باوجود اسے وہ چھپا لے بغیر کسی حکمت کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجم بلجام من النار، آگ کا ایک لگام اس کے گلے کے اندر پہنایا جائے گا۔ اتنی بڑی سزا ہے اگر دین کی کسی بات کو بغیر کسی حکمت کے کوئی عالم چھپا لیتا ہے۔ یہ یہودیوں کی صفت تھی، یہ لوگ دین کی بات کو، حق کی بات کو جانتے بوجھتے چھپا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تم لوگوں کو یاد کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو میں تمہارے شکریہ کی قدر کروں گا۔ یہ اللہ کا ہم سے عہد و پیمان ہے، وعدہ ہے اللہ کا۔ کیسے یاد کرنا ہے؟ یہ ہم لوگوں نے نماز پڑھی، یہ اللہ کو ہم سب یاد کر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتا ہے کہ جب میرا بندہ دل ہی دل میں بغیر زبان ہلائے مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، لیکن جب میرا بندہ محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں، بندہ قدم بڑھاتا ہے میں معاف کرنے کے لیے اس کے لیے تیار رہتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو یاد کرے، اس سے بڑی حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے تو ہم صبح و شام دعائیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں تاکہ شیطان سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ فرمایا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، ہم تمہارے شکریہ کی قدر کریں گے۔ کیا مطلب؟
مطلب اللہ نے صحت عطا فرمائی تو شکر کرو، اللہ نے مال عطا فرمایا تو شکر ادا کرو، اللہ نے کسی بھی قسم کی نعمت تمہیں عطا فرمائی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا۔ تندرستی اگر ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اللہ تعالیٰ مزید تندرست بنائے گا اور صحت مندی عطا فرمائے گا۔ مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، وقت ہے آپ کے پاس خالی تو آپ اس کو بھی اللہ کی راہ میں لگائیے، علم سیکھیے، اس کو لوگوں کو بتائیے اور مزید علم سیکھ کر اپنے اندر ایک نکھار پیدا کیجیے۔ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح کی تمہارے پاس نعمتیں ہیں شکریہ ادا کرو، قدر میں کروں گا۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ کر کے دوں گا۔ شکریہ ادا کرنے پہ اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رہنمائی کی ہے، خصوصاً آپ کے اس شہر بہرائچ میں نے سنا لوگوں نے بتایا کہ 4-5 قبریں کتنی کم ہو جاتی ہیں تو شاید حج یہیں پہ ہو جاتا۔ کتنی قبر بتاتے؟ 3؟ 5 یا کسی نے 7 کہا ہے مجھ سے کہ 7 قبریں اور ہوتی ہیں تو حج یہیں پر ہو جاتا۔ اور بہت ساری قوالی آپ لوگ جانتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہ میرا کعبہ اجمیر، میرا یہ، یعنی مکہ مدینہ چھوڑ کر سب کچھ انڈیا میں بنانا چاہتے ہیں، یعنی اسلام یہیں پیدا ہو، یہیں پہ دفن ہو جائے، یہیں پہ ختم ہو جائے، مکہ مدینہ عرب جانے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ اور یہ وہ قوم ہے جن کا تعلق مرنے کے بعد انسانوں سے زیادہ گہرا ہے، یعنی روحوں سے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن اب یہ لیکن والی بات آپ کو نہیں بتائی جاتی ہے، لیکن ان کی زندگی تم نہیں سمجھ سکتے، لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ والی بات جس میں اللہ نے کہا تمہیں شعور نہیں ہو سکتا، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اگر اس کو انسان سمجھ لے تو قبروں پہ جانا چھوڑ دے گا، ان سے مرادیں مانگنا چھوڑ دے گا، منتیں مانگنا چھوڑ دے گا، نظریں مانگنا چھوڑ دے گا، چادریں چڑھانا چھوڑ دے گا، پوری دکان بند ہو جائے گی۔ صرف اتنا سمجھنا ہے کہ ہاں بھائی زندہ ہے، ہم بھی مانتے۔ سب سے بڑی بات قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اے انسانوں جو تم زمین پہ چل رہے ہو، حقیقت میں تم زندہ ہو، تم ان کی زندگی نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے۔ ایک تابعی حضرت مسروق، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں۔ آج ہماری عادت کیا ہے، بہت برے طریقے سے ہم گمراہ ہو رہے ہیں، کیا کہ ایسے قرآن لیا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، اس قرآن کی آیت کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا، صحابہ نے کیا کہا، کیسے سمجھا، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہوتا، تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی مجھے دیکھ کے دلیل نہ بنائے، بھائی یہ جو میں صرف سادہ قرآن لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، اس کے پیچھے 15 سال میں نے محنت کی ہے، لگایا ہوا، تب آج اس قابل ہوں کہ بول رہا ہوں، اس کے لیے بھی مطالعہ ہے۔ لیکن جو آدمی عربی نہیں جانتا، بسم اللہ کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتا، الحمدللہ رب العالمین بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ ایسے قرآن اٹھائے اور اپنی مرضی سے تفسیر کرنے لگے، اپنی مرضی سے لوگوں کو سمجھانے لگے، تو ایسے لوگ سوائے گمراہی کے کچھ بھی آپ کو دے نہیں سکتے۔ تفسیر پوچھئے نبی سے۔ حضرت مسروق کہتے ہیں پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے وہ زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں؟ زندہ تو ہم لوگ بھی ہیں۔ سمجھنے کی چیز ہے، بہت کنفیوژن ہے۔ صحابی کہتے ہیں یہی سوال ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا۔ اب یہ آپ کے لیے دلیل ہے، پوچھا تھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہید ہوتے ہیں وہ سبز پرندوں کے اندر
روحیں ان کی رکھ دی جاتی ہیں، جنت کے اندر قندیلیں لگی ہوئی ہیں، روشنیاں لگی ہوئی ہیں، وہ سبز پرندے وہاں جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ سبز پرندوں کے اندر شہیدوں کی روحیں جنت کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرندے جنت کے اس کونے سے اس کونے، ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں خوب موج مستی کرتے ہیں، اسی میں اڑتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں اللہ کو معلوم ہے کس پرندے کے اندر کس شہید کی روح ہے۔ تو اللہ نے پوچھا اے میرے بندو، دنیا میں میرے لیے تم اپنی جان دے کے آئے ہو، تمہیں کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہو تو بتاؤ۔ ان شہیدوں نے کہا اللہ جنت مل گئی، جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں گھوم رہے ہیں، اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ کچھ نہیں۔ اللہ نے پھر پوچھا یہی بات، پھر ان لوگوں نے کہا کچھ نہیں، پھر اللہ نے یہی بات پوچھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان روحوں کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب تک ہم کچھ مانگ نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ سوال کرنا اور ہم سے پوچھنا چھوڑے گا نہیں، لاؤ کچھ مانگتے ہی ہیں۔ اب آگے سنو بھائیو، ان روحوں نے کہا، شہیدوں نے کہا اے اللہ اگر ہمیں تو کچھ دینا ہی چاہتا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے، تو ایک ہماری ڈیمانڈ پوری کر دے۔ اے اللہ ہماری روح جو آج جنت کے اندر گھوم رہی ہے، جسم ہمارا تو قبر میں ہے، ہماری روحوں کو قبروں میں لوٹا دے اور دنیا والوں کو ہم بتا سکیں کہ کتنی پیاری جنت ہے، اللہ کے لیے جینا کتنا بہترین جینا ہوتا ہے۔ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کو اس نعمت کے بارے میں اور تجھ کو خوش کرنے کا جو انعام ملنے والا اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، بس یہی ایک ڈیمانڈ پوری کر دے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ نہیں ہو سکتا، جو دنیا تم چھوڑ کے آئے وہ چھوڑنا ہی تھا۔ کوئی نارمل جاتا ہے، کوئی اللہ کے لیے جاتا ہے، تم میرے لیے جان دے کے آئے ہو، شہید ہو گئے ہو، اب روحیں تو دنیا میں تمہاری واپس نہیں جا سکتی۔ مطلب تم جیسے زمین پہ ہم اور آپ زندہ ہیں، ایسے دوبارہ وہ زندہ نہیں کیے جا سکتے۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ معلوم کیا ہوا؟ شہداء زندہ ہیں لیکن اللہ کے پاس جنت کے اندر، ان کی زندگی ہمارے لیے اور ہماری زندگی ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے غائب ہے۔ یہی عقیدہ اگر کلیئر ہو جائے تو آپ کے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شہید کے سر وہاں، پیر وہاں، دھڑ وہاں، سات اور ہوتی تو یہاں پر عمرہ اور حج ہو جاتا، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے شہیدوں کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، یقیناً اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے وہ ہیں۔ اتنی بڑی شہادت، اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اس بندے نے اللہ کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ ہے۔ لیکن آپ یہ نہ کہو کہ وہ آپ کو آپ کی پریشانیوں میں دینے کچھ آئیں گے۔ ایک دیہات کے علاقے میں میرا جانا ہوا، جب بریلوی طبقے کے لوگ تھے، سمجھانے لگا، بالکل اکھڑ جاہل تھے، پوری بات سمجھانے کے بعد لاسٹ میں کہتے ہیں مولانا صاحب مانو یا نہ مانو، ہر سال میلے اور عرس میں 5 آدمی کو تو شفا مل ہی جاتی ہے۔ میں نے کہا کون سی شفا؟ کہا کوئی کوڑھی صحیح ہو جاتا ہے، کوئی گونگا بولنے لگتا ہے۔ ایک صاحب ساتھ میں جو تھے ہمارے اہل حدیث بولے آج تک اپنی آنکھ سے کسی کو دیکھے کہ کوئی کوڑھی صحیح ہو گیا، کوئی گونگا صحیح ہو گیا؟ بولے دیکھا تو نہیں، سن رہے ہیں، اور اسی سنی سنائی پہ یہ پورا منظر چل رہا ہے۔ آپ سب میں بھی مجھے یقین ہے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، سنا ہے بس، اور اسی پہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ یہی بدعقیدگی ہے شہیدوں کے حوالے سے، یہ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا بل احیاء، یہ زندہ ہیں، ولکن، لیکن لا تشعرون، تم نہیں سمجھ سکتے وہ زندگی کیسی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا، بس وہیں پہ فل اسٹاپ۔ آگے کچھ لوگ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ پوچھو بھیا آپ دیندار ہو؟ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں، اور عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کر لیا ہے، دیندار ہے۔ یقین سے بتاؤ یہی دینداری ہے؟ بس عموماً لوگ اسی کو دینداری مانتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ اے لوگوں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم قبلہ کی طرف چہرے کھڑے کر کے ہو کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی،
روزے رکھ لیے, عبادت کر لی, صرف اسی کا نام دینداری نہیں ہے, صرف اسی کا نام عبادت نہیں ہے. اللہ جواب دے رہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, دینداری یہ ہے کہ تم دل سے اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ. ہر جگہ برائی کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچو. وہ دیکھ رہا ہے, تم ایمان لاؤ کہ مرنا ضرور ہے, ایک دن قبر میں جانا ہے اور حساب و کتاب دینا. ایمان لاؤ کہ فرشتے ہیں جو قبر میں سوال کریں گے, اور کندھے پہ ہیں جو لکھ رہے ہیں, کچھ بھی چھٹے گا نہیں. ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو پڑھنا بھی ہے, اس کی تلاوت بھی کرنی ہے. ایمان لاؤ کہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی تھے, ان کی عزت و توقیر کرنی ہے, ان کی ہر بات ماننی ہے. یہ سب دینداری ہے. اس کے علاوہ کیا دینداری ہے؟ اللہ نے آگے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. اور اے میرے بندو, مجھے پتا ہے اللہ نے ہم کو بنایا نا, ہمارے اور آپ کے دل کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. قرآن میں ہی اللہ نے کہا کہ انسان کو کسی چیز سے پریم ہو یا نہ ہو, عورت اور مال سے ضرور پریم ہوگا. یہ انسان بنایا ہی ایسے گیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تمہیں مال سے محبت ہے, تم اس محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. یہ دینداری ہے. صرف عبادت کرنا یہ دینداری نہیں, وہ تو ہے ہی. اس کے علاوہ تم اپنے رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, مانگنے والوں کو, اور جو جیلوں میں پریشان ہیں, نہتے ہیں, پریشان حال ہیں, ان سب کو تم ان کے لیے خرچ کرو. یہ دینداری ہے. نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, اور ہاں اپنی زندگی میں گھر کے اندر بیوی سے, بچوں سے, دوست سے, رشتہ دار سے, پڑوسی سے, پارٹنر سے, مارکیٹ میں کہیں بھی کسی سے بھی اگر تم نے کوئی وعدہ کیا ہے تو پورا کرو. یہ سچے مسلمان کی پہچان ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. مسلمان جب وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا کرے گا, ورنہ وعدہ ہی نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا یہ سب دینداری ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ. دینداری یہ بھی ہے کہ جب تم پہ مصیبت آئے تو صبر کرو, اور جب تم کو بری طرح سے توڑ دیا جائے, جس کو کہتے ہو آج کل ہمارے دن خراب چل رہے, آج کل ہمارا سب کچھ مندہ چل رہا ہے, مارکیٹ ڈاؤن ہے, پریشان حال ہوں, اللہ فرما رہا ایسے وقت میں بھی تم صبر کرو. اولئک الذین صدقوا. یہ سارے کام جو کرے گا سچا مسلمان وہی ہے. واولئک هم المتقون. پرہیزگار یہی لوگ ہیں. تو اللہ نے جواب دیا کہ دینداری صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزے کرو. دینداری یہ ساری چیزوں کو ملا کر, مسجد میں بھی دیندار, باہر بھی دیندار, گھر میں بھی دیندار, گاڑی میں بھی دیندار, ہر جگہ دیندار رہو. یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے. اللہ نے فرمایا آگے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں نہ ڈالو. اس آیت پہ غور کرے. دنیا میں شاید کوئی ایسا دھرم ہے جس میں یہ کہا جاتا ہو کہ تم اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو, دوسروں کو بربادی میں نہ ڈالو. یہ سب بتاتے ہیں. دوسروں کے لیے خطرہ نہ پیدا کرو, سب بتاتے ہیں. اپنے لیے بھی خطرہ نہ پیدا کرو, اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. یہ اسلام بتلاتا ہے. اور اسلام کہتا ہے اس کے لیے جو کچھ بھی آپ کو کرنا پڑے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, اگر خرچ کرنے کی بھی باری آئے تو ایسا نہ ہو کہ پورا گھر لٹا دو اور اپنے بچوں کو لے جا کے روڈ پہ کھڑا کر دو, تو یہ بھی تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. ایسا نہ کرو. اور اے مسلمانوں, کچھ ایسا نہ کھاؤ, نہ کچھ ایسا کرو کہ جس سے تمہارا اپنا نقصان ہو. اس آیت کو میں کہتا ہوں ہندوستان کے ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے, سمجھنے کی ضرورت. آج مسلمانوں میں کچھ ایسے جذباتی مسلمان ہیں, اونٹ پٹانگ حرکت کرتے ہیں. وہ اپنا تو جاتے ہی ہیں, پورا گھر تباہ کر دیتے ہیں. خواہ مخواہ کی حکومت کے خلاف بیان بازیاں, خواہ مخواہ کا ایکشن, خواہ مخواہ کا ادھر ادھر کی بکواس کی چیزوں میں انوالو ہونا. ان سب سے بچو. اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اے مسلمانوں, تم اپنے آپ کو ہلاکت میں, بربادی میں نہ ڈالو. جب آپ جانتے ہو کہ اس میں پکڑا گیا تو میں تو گیا ہی, میری فیملی کو رونا پڑے گا, میرے باپ کو پریشان ہونا پڑے گا, اس سے نہ تمہارا کوئی فائدہ, نہ تمہارے گھر کا فائدہ, نہ قوم کا فائدہ. کیوں ایسی حرکت کرتے ہو؟ تو اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو برباد نہ کرو, احسان کرو. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.
दूसरे पारे में तलाक वगैरह के बारे में भी बातें हैं। लोग ये भी कहते थे मुसलमानों को सिर्फ नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, ज़कात देना सिखाया जाता है, तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, पूरी ज़िंदगी में सिखाऊंगा। आज अक्सर मुसलमानों को तलाक देने का तरीक़ा नहीं मालूम है। ये बात सच्चाई है, क्योंकि हमारे पास तलाक के मैटर आते हैं। मुझे नहीं याद है कि किसी भी शौहर से मैंने पूछा हो कि तुमने तलाक कैसे दी और उसने सुन्नत के मुताबिक तलाक दी हो, यानी जिस तरह कुरान हदीस में आया है। अल्लाह की कसम सब ने गलत तरीके से तलाक दी, क्योंकि पता ही नहीं तलाक देना। अक्सरियत 90% लोगों का जवाब क्या है? झगड़ा हुआ, अनबन हुई, गुस्से में आया, 3 तलाक दे दिया मौलवी साहब, आप क्या करें? ये तलाक देने का तरीका है। कुरान ने जो बताया है, तलाक देने से पहले अपनी बीवी के कैफियत को मालूम करो, तुम्हारी बीवी किस सिचुएशन से गुजर रही है। जब पाकी की हालत में हो, उस हालत में तुमने उसको टच ना किया हो, तब तुम्हें तलाक देना। लोग क्या हुआ, झगड़ा हुआ, जैसे भी हुआ तलाक तो हो जाएगा, क्योंकि तुम मजाक कर रहे हो, सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन तरीका यह नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जब तुम अपनी बीवियों को 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, जैसा भी तुम समझ रहे हो, दोगे, 1 तलाक के बाद वो बीवी 3 महीने तक इद्दत गुजारेगी। 3 महीने तक इद्दत गुजारेगी। आज यहाँ क्या किया, एक ही बार में बोले तलाक तलाक तलाक, फारिग कर दिया, खत्म। बीवी अपने यहाँ, तुम अपने यहाँ, मामला ही खत्म कर दिया। फिर मौलवी साहब के पास पहुंचे, मौला ने कहा कि अब हलाला करवा लो। कुरान में अल्लाह फरमाता है ये गलत कहते हैं। वलिल मुतल्लकाति यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत कुरू। कुरान में साफ अल्लाह फरमाता है ऐसी औरतें जिनको तलाक दी जा चुकी है, 3 महीने तक वो औरतें इंतजार करेंगी। क्या इंतजार करेंगी? कि हो सकता है हमारा शौहर रिटर्न आ जाए, हो सकता है दोबारा हमें अपने घर ले जाए। ये 3 महीने तक औरत शादी नहीं कर सकती। क्यों? अल्लाह ने मौका दिया कि 1 तलाक के बाद वापसी हो सकती है, 2 के बाद वापसी हो सकती है। इसी में आगे अल्लाह ने फरमाया अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक जिसमें शौहर यूटर्न हो सकता है वो 2 बार होती है, 2 बार चांस है। अल्लाह ने फरमाया फ़इम्साकुम बिमारूफ, 1 बार तलाक दे दिया, अकल ठिकाने आ गई कि बीवी के बगैर नहीं जी सकता, बीवी के बगैर बच्चे हमारे परेशान हो जाएंगे, बीवी के बगैर हमारी जिंदगी जीरन हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया चुपके से जाए, अपनी बीवी को लाए और अपने घर पे रख ले। अगर इद्दत 3 महीना गुजर चुकी है तो दोबारा निकाह कर ले, कोई हर्ज, अपनी ही बीवी से दोबारा निकाह कर ले, लाए रखे। अल्लाह मौका तो देगा ना कि तुम गलती कर गए, 1-2 बार मौका मिलना चाहिए। मिला है, अल्लाह ने दिया। उसके बाद अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें फिर भी नहीं दिल मानता है कि नहीं रखेंगे, तो फिर से तुम तलाक दो, फिर से इद्दत गुजरेगी, फिर उसके बाद 3 तलाक ऐसे गुजरेंगी, तब जाके बीवी फाइनली तुमसे जुदा होगी। यकीन मानिए निकाह करके किसी को अपनी बीवी बनाना ये बस 2 मिनट का काम है। मौलाना साहब ने फरमाया कि फ़लाँ की बेटी आपकी निकाह में इतने महर में दी जा रहे, कबूल करते हो? आपने कहा हाँ कबूल करता हूँ। वो बीवी हो गई। ये रिश्ता इतना ज़्यादा मजबूत अल्लाह ने बना दिया, इसको तलाक देने के लिए आपको नाकों से चने चबाने पड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते आसानी से, बड़ा प्रोसेस है। 1 बार तलाक दो, 3 महीना इद्दत। और अल्लाह ने कहा कि ना, कहीं ऐसा मत करना कि तलाक देने के बाद बीवी को मायके नहीं, अपने घर में रखो, उसी घर में उसको रहना है। अल्लाह कहता देखता हूं तुम कितने बड़े मर्द हो, तलाक देने के बाद अपनी बीवी को अपने सामने से देखो, देखता हूं तुम कितने बड़े मर्द हो। उसके बाद 3 महीना तुम अपनी बीवी के सामने रह के और बर्दाश्त करके दिखाओ। अल्लाह चाहता है कि रिश्ता टूटने न पाए। गलती कर दिया, गुस्सा हो गया, चल 2-3 महीने में फिर वापस आ जाएगा। 3 महीना गुजर गया, कोई बीच में मीडिएटर है जो आपको मिलने नहीं दे रहा है, वक्त खत्म, फिर भी अल्लाह ने कहा, नबी फरमाते हैं कोई बात नहीं, फिर से मौलाना साहब को बुलाओ, निकाह पढ़ाओ, फिर से मियां बीवी एक साथ रहो। ये तो मौलवियों ने बेचारों ने इसको हलाले से औरतों की इज्जतों को नीलाम कर दिया है।
ورنہ ایسا اسلام میں نہیں تھا. یہ صاف قرآن میں لکھا ہے. آپ اٹھائیں سورہ بقرہ آیت نمبر 229. اللہ نے کہا کہ طلاق 2 بار ایسی ہوتی ہے جس میں شوہر بیک ہو سکتا ہے. زمانے جاہلیت میں کیا تھا کہ کوئی گنتی نہیں تھی. ایک بار کہتا طلاق پھر یو ٹرن, پھر کہتا طلاق پھر یو ٹرن, پھر 2 مہینے کے بعد پھر طلاق پھر یو ٹرن, انلمیٹڈ طلاق دیتا تھا. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں چلے گا, صرف 2 بار. 2 بار تمہیں سوچنے سمجھنے کا موقع ہے. تیسری بار دیا فائنلی ختم معاملہ. تو یہ طریقہ طلاق کا اس میں بتایا گیا. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے, یہ حق ہے. یہ دوسرے پارے سے کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.